کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ اجاڑ ڈالی جنہوں نے بستی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکون سے صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا، تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کہتے خوش تھے۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کہتے خوش تھے۔ اب اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستو، جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ یہ بچے جو ہے نا چہل قدمی چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اٹھیں نا بار بار۔ جس طرح الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ بزم خطبہ کے زیر اہتمام مختصر اور پر اثر عظیم الشان گزشتہ سالوں میں ہفتہ وار بزم کا انعقاد کیا جاتا تھا، اس مرتبہ ایک نئے طریقے سے اور نئے انداز سے الحمدللہ ساتھیوں کی مشاورت سے اور ساتھیوں کے تعاون سے ہم ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے ہفتہ وار بزم کے ساتھ ساتھ مہینے کے اندر 4 جمعراتوں میں سے 2 جمعراتوں کو اول تا آخر، اول پہلی جمعرات اور آخر کی جمعرات کو ہم نے ایک ارادہ بنایا کہ ہم ہفتہ وار بزم کے ساتھ ہفتہ وار لیکچر بھی رکھیں۔ تو الحمدللہ پورے ملک سے، ملک کے طول و عرض سے ہمارے بڑے ساتھیوں نے اس بات کو پسند کیا، اور الحمدللہ کراچی جو کام شروع کرتا ہے، کراچی کا کام ایک مثالی کام ہوتا ہے، اور کراچی کی قیادت بھی ایک مثالی قیادت ہے کہ الحمدللہ ہم جو کام کراچی سے شروع کرتے ہیں اپنی بزم کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر اس کام کو جو ہے نا پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے، مجھے یاد ہے کہ جب بزم کی بنیاد رکھی اور بزم کا آغاز کیا، میرے ساتھ مولانا میرے رفیق، میرے دل کے بہت ہی قریب حضرت مولانا عفنان انور دیروی صاحب موجود ہیں، جن کا آج لیکچر ہوگا۔ تو حضرت میرے ساتھ موجود ہیں، یہ میرے بنیادی ساتھی ہیں۔ حضرت کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر سب سے پہلے ہم نے بزم کے نام سے جو ہم عملی میدان میں آئے تھے، باقی تو واٹس ایپ اور فیس بک پر بہت تھے، لیکن ہم نے ایک عملی میدان جو مارا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ 2 ساتھی ہوں، ہمارے ساتھ 3 ساتھی ہوں، لیکن ہم نے یہ جو ہفتہ وار بزم شروع کی ہے اسے ہم مستقل مزاجی کے ساتھ چلائیں گے۔ الحمدللہ مولانا عفنان صاحب بھی میرے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ ہم اس بزم کو اس طور سے چلا رہے ہیں آج سے 5 سال پہلے، الحمدللہ آج تک چل رہی ہے، اور اس بزم کو، ہفتہ وار بزم کو پورے ملک کے اندر دیگر بزموں نے جو نئی نئی ایجاد ہوئی ہم سے، ہماری بزم کے بعد سے، انہوں نے بھی جو ہے نا اس ترتیب کو جو ہے اپنے ساتھ شمار کیا۔ الحمدللہ انہوں نے بھی اس ترتیب کو اپنے ساتھ لگایا، اور ہم نے اب جو ہفتہ وار لیکچر کی ترتیب بنائی ہے یہ بھی بڑی مثالی ترتیب ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم اپنے آنے والے لیکچرار اپنے حضرات سے، اپنے علماء سے، اپنے سر کے تاجوں سے بہت کچھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ، بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرق کے 2 سحر بیان، یعنی بہت اچھا بیان کرنے والے جو ہے خطبہ ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اور ان دونوں بیانوں کے بعد جو وہاں عوام تھی وہ بڑی متحیر یعنی حیران ہوئی۔ روایت میں الفاظ ہیں متحیر ہوئی،
تو عوام جو وہاں کے لوگ تھے بڑے حیران ہوئے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا ہے. کیا ہے کہ بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، غالباً مشکات شریف کی ہے، کہ جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خطیب بن جائیں گے اور ہم بڑے بڑے پروگراموں میں جا کر اپنے جو ہے نا تقریریں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں یا پھر دینی معاملات میں ہم تقریر کے دوران ایک بات کہے جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں دعویٰ. ہم ایک بات کہے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں بھائی ہم یہ کام کریں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس بات کو پوری نہیں کرتے، اس پر وعید ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب دیگر چیزوں کا جب دیدار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، جنت کی زینت دیکھ رہے تھے، اور وہاں پر جب جہنم کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچی جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے یہ وہ خطیب ہیں جو بات کرتے ہیں اور پوری نہیں کرتے. ہم جہاں پر خطابت سیکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ چیزیں بھی دیکھیں کہ بھائی ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں، اس کے صحیح طریقے سے کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اگر ہم اسے صحیح طریقے سے نہ کریں بلکہ ہم اسے یہ سمجھیں کہ ہم شہرت کے حساب سے کریں، یا پھر ہم جو ہے نا ایک خود نمائی کے لیے کریں، یا پھر دکھاوے کے لیے کریں، یا پھر ہم ریاکاری کے حساب سے کریں، تو پھر یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی. ہم نے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے حوالے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، نقصانات بھی بتائے ہیں، فائدے بھی بتائے ہیں. فائدوں کو بھی دیکھنا ہے اور نقصانات کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے. اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم نے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے، اور میدان عمل میں قدم رکھ کے پھر چاہے جتنا بڑا ظالم آ جائے اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جتنا بڑا جابر آ جائے اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. حق بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ عزم ہم نے کرنا ہے. دوسری بات جو میرے اس عنوان کا اصل جو ہے ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. کیا ہیں ہم؟ توحید پرست ہیں، اور اسی توحید کی دعوت دین کی بنیاد ہے. اور یہی دین کی بنیاد، اسی دین کی بنیاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اس دین کی بنیاد یعنی توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دی، مارے بھی کھائیں اور شہید بھی ہوئے. اسی توحید کے لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ظلم اور جبر برداشت کیا. آج ہمارے داعی بننے کا فائدہ نہیں اگر ہم توحید پر مکمل طور پر نہ اترے ہوں. جہاں پر توحید دیگر چیزوں میں کام آتی ہے وہیں پر ہمارے ملک کے اس وقت جو نظام ہے، ہمارے داعیوں کو، ہمارے مبلغوں کو علل اعلان اس نظام سے برات کا اعلان کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی. علل اعلان اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرنا ہے. جس جلسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، جس پروگرام میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ یہ نہ سوچیں میں یہ بات کروں گا مجھے نقصان ہوگا. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ توحید کی بات کر رہے ہیں. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ایک رب کو مانتے ہیں، اور ہم ایک رب کے ساتھ کسی کا شرک اور تصور نہیں کرتے، تو ہم اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور نظام کو بھی تصور نہیں کر سکتے.
وہ چاہے کوئی بھی نظام ہو، وہ چاہے ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں انگلش میں اور جمہوریت جسے کہتے ہیں اردو میں، وہ کوئی بھی ہو، ہم اسے تصور نہیں کرتے اور ہم یہ ذہن نہیں رکھتے کہ اس نظام کے ذریعے ملک میں اسلام آئے گا، اس نظام کے ذریعے ملک میں اسلام آئے گا، یا اس نظام کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام آئے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، جس جگہ جائیں اللہ آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ وہاں جائیں، حق بات کہیں۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اگر حق بات کہیں گے تو ہمیں شہرت اور عزت نہیں ملے گی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اتنی شہرت اور عزت ملے گی، دنیا تمہیں جھکانا چاہے گی لیکن دنیا تمہیں جھکا نہ سکے گی، اتنی عزت ملے گی۔ ذرا کر کے تو دیکھو، ذرا اعلان رب کی توحید کا اصل معنوں میں جو ڈنکا بجانا ہے وہ بجا کر تو دیکھو، ذرا اعلان ختم نبوت کے دشمن قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اور رافضیوں کو للکار کر تو دیکھیں۔ جہاں ختم نبوت کا دشمن مرزائی اور قادیانی ہے وہیں پر ختم نبوت کا دشمن رافضی بھی ہے، وہاں پر وہ ایک نبی کا دعویٰ کر کے وہ کافر اور مرتد ٹھہرایا جاتا ہے، یہاں پر رافضی 12 اپنے جو ائمہ ہیں ان کو معصوم کہہ کر، یعنی نبی کی صفت کو دیکھ کر وہ جو ہے نا ختم نبوت کا انکار اعلان کرتے ہیں۔ جہاں پر صحابہ کی عظمت پر کوئی نکتہ چینی کرے، اصل چیز یہی ہے نا کہ آپ دین کا دفاع کریں، جہاں پر خطابت ابلاغ دین کا واسطہ ہے خطابت کے ساتھ، وہیں پر دین کا دفاع بھی ہے۔ خطابت کریں، دین کے دفاع کے لیے کریں، اسلام کے دفاع کے لیے کریں، یہ صرف محض تقریریں نہ ہوں کہ محض جذباتی تقریریں نہ ہو۔ جب وقت آ پڑے کہ آپ کے اوپر آزمائش کا وقت آئے، آپ کے اوپر ظلم اور جبر کا وقت آئے، آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ نے ہارنا نہیں ہے، آپ نے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ برسر پیکار اسی میدان میں رہنا ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ تھا، ہمارے اکابرین نے الحمدللہ اسی طرح کمپرومائز بھی کیا تھا، کچھ باتیں مانی بھی تھی لیکن اپنی منوائی بھی تھی، اور اگر انہوں نے نہیں مانی تو ہمارے اکابرین شہادت کے جام سے سرخرو ہوئے تھے۔ ہم نے بھی عزم کرنا ہے، اگر ہم نے خطابت سیکھنی ہے تو محض اس لیے سیکھنی ہے ہم دین کا داعی بھی بنیں گے، مبلغ بھی بنیں گے اور حق گو عالم اور خطیب بھی بنیں گے۔ کیوں بھائی؟ ابھی آج کل کا جو ماحول ہے فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھیں، اکثر جگہ جائیں، گزشتہ جمعے مجھے جمعہ پڑھانے کی آفر ہوئی، مجھے یہ کہا گیا، شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے کوئی ایسی فلسطین کی یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ مجھے بتائیں، حد ہوتی ہے کہ وہ وہاں ہمارے بچوں کو، ہماری بزرگوں کو مار کے تھک گیا ہے، لیکن ادھر ہمارے جو ہے نا کمیٹی والے اور مسجد والے اور ادھر ہمارے نام نہاد خطبہ، نام نہاد مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں فلسطین کے معاملے پر۔ میں نے کہا ہمارا عنوان ہی فلسطین ہے، جب تک فلسطین پر ظلم ہوگا ہمارا عنوان فلسطین ہی ہوگا، کوئی دوسرا عنوان نہیں ہوگا۔ جمعہ پڑھوانا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ، نہیں پڑھوانا ہے آپ کا راستہ جدا، ہمارا راستہ جدا۔ کیا خیال ہے؟ کیا کوئی ایسا کہے مولوی صاحب تھوڑا خیال کریں، کیا کریں گے؟ نہیں، آپ پہلے ایسا ایک چال چلا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، کہیں ہاں کر لیں گے چلیں، جب وہاں جائے نا پھر اپنی کرا کریں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، خطیب بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کا دفاع کریں، ہر دور میں دین کا دفاع ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم حق گو خطیب بنیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ کمیٹی کے چکروں میں پڑ جائیں تو بس یہ کمیٹی جو ہے نا ہمارا سب کچھ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات کہیں، بھائی ان کو بول دیں بھائی جو بات صاف ستھری ہے، اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا ہے جہاد سے، تو بھائی اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ فضائل جہاد بیان کیا جائے۔ اس وقت کیا ضرورت ہے؟ فلسطین کا مسئلہ حل احتجاج سے تو نہیں ہونا، فلسطین کا مسئلہ حل ملین مارچ سے تو نہیں ہونا، بس صرف اظہار یکجہتی ہے، بائیکاٹ سے نہیں ہونا۔ کیا بھائی ان کا کیا ہے علاج ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے، ان کا یہ علاج ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی اگر صحیح معنوں میں حمایت کرنی ہے تو پھر اعلان جہاد ہونا چاہیے، اور اعلان جہاد بلکہ جہاد کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے،
اور اپنے خطبات کے اندر جہاد کی جو آیات ہیں قرآن کے اندر 550 آیات جو خالصتاً جہاد کے لیے ہے، مجاہد کے ہر ایک طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کو جو ہے نا عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ ایسا کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آج کل دنیاوی معاملات ٹھیک ہے، انسان کے بشری تقاضے ہیں، لیکن ہم نے جو بات اس وقت فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ مسئلہ مارچ یا احتجاج سے حل ہو سکتا ہے؟ اور بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے، بائیکاٹ، بھائی عوام بائیکاٹ بیچاری کتنی کرے، کر تو رہی ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن اصل بائیکاٹ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، اصل بائیکاٹ ریاست نے کرنا ہوتا ہے، ریاست بھی شامل ہے اس میں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس محاذ پر ہوں حق بات کہیں اور دین کا دفاع کریں۔ خطابت کا اصل مقصد ہی یہی تھا۔ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے دعوت دی، جن کو بری لگی انہوں نے مارا۔ پھر یہ سوچ لو کہ بھائی جب آپ حق بات کہیں گے آپ کو مارنے والے بھی آئیں گے، جب آپ حق بات کہیں گے آپ پر تانے کسنے والے بھی آئیں گے، آپ پر الزامات لگانے والے بھی آئیں گے، آپ کو مشورے دینے والے بھی آئیں گے، بھائی آپ ایسا کریں، ایسا نہیں کریں۔ بس آپ اپنے موقف پہ چلیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں